امریکہ اور ایران کی فوجی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود امریکہ جنگ کے پہلے مرحلے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، برعکس صدام حسین کو مار بھگایا، شام سے بشار الاسد کو بھگایا گیا۔ ایران کا معاملہ بہت مختلف ہے کیونکہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ جو ایران کا اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے؟ تو اس ایران کی دو مرکزی افواج ہیں، ایک کو آرٹش کہا جاتا ہے اور IRGC ایران کی سیاسی اور فوجی طاقت کا مرکز ہے۔ ایران نے فوجی کمانڈ اور کنٹرول کے نظام کو ایک ہی جگہ مرکوز نہیں کیا بلکہ مختلف مقامات پر تقسیم کیا تاکہ اگر ایک حملے میں کوئی فوجی قیادت شہید ہوتی ہے تو جو دیگر قیادت ہے وہ موجود رہے۔ دیکھیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ تو کافی طوالت اختیار کر گئی ہے اور شاید اس بات کی امید امریکہ کو بھی نہ ہوگی کیونکہ بظاہر امریکہ اور ایران کی فوجی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو ایران اس کو لوہے کے چنے ضرور چبا سکتا ہے اور وہ ایسا کر بھی رہا ہے، لیکن اسے بیک وقت ایک سپر پاور کے خلاف بھی لڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود امریکہ جنگ کے پہلے مرحلے میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، بلکہ دیکھا جائے تو اس کی صفوں میں یا پینٹاگون میں کچھ افراتفری بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اور برملا اس بات کا اظہار بھی سامنے آ رہا ہے متعدد امریکی حکام کی طرف سے کہ جنگ کے جو اس مرحلے تک نتائج ہیں وہ ان کی امیدوں کے کافی خلاف سامنے آئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا رہی؟ وجوہات خود امریکی وزیر خارجہ نے بھی بتائی ہے، پینٹاگون حکام کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ شاید وہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں۔ حالانکہ دونوں کے درمیان جون 25 میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس سے ایران نے کافی سبق سیکھا اور بہت تیزی کے ساتھ آئندہ جنگ کے لیے اپنی تیاری جو ہے وہ کی۔ اب اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جہاں تک شام یا عراق وغیرہ کا تعلق تھا تو عراق سے صدام حسین کو مار بھگایا تو پورا ملک جو ہے وہ امریکہ کی جھولی میں آن گرا۔ اسی طرح جب شام سے بشار الاسد کو بھگایا گیا تو وہ پورا ملک بھی امریکیوں کے ہاتھ آ گیا۔ لیکن ایران کا معاملہ بہت مختلف ہے کیونکہ ایران کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ مختلف پرتوں میں کام کرتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ایران کے جو راہبر ہیں وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی سیکنڈ لیئر قیادت ہے اس نے بخوبی حالات کو سنبھالا ہے، بلکہ اب تو ان کی طرف سے یہ اعلان بھی سامنے آ رہا ہے، باسرا کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے کانفیڈنس کا، ان کے اعتماد کا کہ وہ کہاں تک جا رہا ہے، حالانکہ تہران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسرائیلی اور امریکی بمبار طیاروں نے، میزائلوں نے، اور جس ملک کی اپنی فضائیہ ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا تحفظ کر سکے گا؟ لیکن اس کے باوجود اس کا کانفیڈنس جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ جو ایران کا اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے۔ تو اس کا سیاسی جو اس کی پرتیں ہیں اس پر بعد میں بات کر لیں گے، فی الحال جو اس کی فوجی پرتیں ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے عباس کراچی کا جو بیان سامنے ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جنگ سے پہلے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر لی تھی اور اب ایرانی فوج کے مختلف جو سیکٹرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی جنگ کر رہے ہیں۔ مطلب اگر ایک جگہ پر نقصان پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری فوج جو ہے وہ دم توڑ دے گی یا اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ ایرانی فوج کی جو دوسری فارمیشنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کارروائی جو ہے وہ جاری رکھیں گی اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایران نے جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد اپنی فوجی حکمت عملی میں بہت واضح تبدیلیاں کی اور جو دفاعی ماہرین ایران کی فوجی تیاریوں پر خصوصی نظر رکھتے ہیں ان کی طرف سے اسی وقت کہا جانے لگا تھا کہ اگر آئندہ جنگ ہوتی ہے تو ایران زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور دیکھا جائے تو ایران کی دو مرکزی افواج ہیں، ایک کو آرٹش کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ فوج ہے جو سرحدوں، فضائی حدود اور روایتی جنگ کی ذمہ دار ہے، اور IRGC ایران کی سیاسی اور فوجی طاقت کا مرکز ہے۔ یہ طاقت فضائی دفاع، ڈرون حملوں اور میزائل ہتھیاروں کا کنٹرول رکھتی ہے، اور یہ دوہرا نظام ایران کو بیرونی حملوں اور اندرونی خطرات جیسے بغاوت یا پھر فوجی بغاوت سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مطلب پرت در پرت نظام ہے اور اس کے علاوہ مختلف دیگر نظام بھی کام کرتے ہیں۔ جون 2025 میں اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر اور فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران اہم سائنسدان اور کمانڈرز شہید ہوئے اور ایران نے بھی اس کا جواب دیا، لیکن پھر جب جنگ بندی ہوئی تو اس کے فوراً بعد ایران نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی فوجی قوت کو بحال کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے پاس امریکہ کے دیے ہوئے جو اینٹی میزائل نظام ہیں وہ بھی ہیں،
खलीजी ममालिक में भी ये निज़ाम नस्ब थे, लेकिन इसके बावजूद ईरानी फ़ौज बहुत जारहाना तौर पर हमले कर रही हैं ईरान पर भी, और बहुत सारे ऐसे खलीजी ममालिक पर भी जहाँ पर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं। ये जो सूरत हाल है कि अभी आप देखिए कि ईरान ने अपनी दफ़ा की मजबूत और जो गैर रवायती सलाहियत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, ताकि दुश्मन के हमलों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया जा सके। और इसके साथ साथ ईरान ने इस बात को भी यकीनी बनाया है कि जब उस पर हमला हो तो वो जवाबी वार करने के काबिल रहे। और अभी आप देखिए कि इतने शदीद तरीन हमलों के बावजूद ईरान की तरफ से इसराइल और फिर उन अरब ममालिक पर मुतअद्दिद हमले किए गए जहाँ पर अमरीकी बेसिस जो हैं वाक़ हैं, और ये काफ़ी मजबूत मराकज़ थे अमेरिका के इस ख़ित्ते में, लेकिन ईरानी हमलों से इनकी बचत नहीं हो सकी। और इसी तरह ईरान ने फ़ौजी कमांड और कंट्रोल के निज़ाम को एक जगह मरकूज़ नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ़ मकामात पर तकसीम किया, ताकि अगर एक हमले में कोई फ़ौजी क़यादत शहीद होती है तो जो दीगर क़यादत है वो मौजूद रहे जंग की क़यादत करने के लिए, अपनी कौम की क़यादत करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो ख़ुसूसी तवज्जो दी ईरान ने वो इस बात पर भी दी कि जो सेकंड स्ट्राइक है उसकी वो सलाहियत और अहलियत जो है वो महफूज रहे। और अब अभी ये तमाम जो सिलसिला चल रहा है तो इसमें हमें ईरानी हिकमत अमली जो है वो बहुत खुलकर हमारे सामने दिखाई दे रही है, और जो फ़ौजी माहिरीन हैं वो भी बहुत खुलकर ईरान की इस हिकमत अमली पर बात कर रहे हैं। और ये इसराइल और अमेरिका के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बन गई है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा दूरस्त नताइज निकलने वाले हैं कि एक तो पहले अमेरिका को ही इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जंग इतनी तवालत इख्तियार कर जाएगी, और अब इसके जो इक़्तिसादी असरात हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी आप देखिए कि आपने हरमज़ जो बहुत ही तंग समुद्री गुज़रगाह है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी मिक़दार में गैस और तेल दूसरी दुनिया को जाता है। अब ईरान की तरफ से यहाँ पर ये धमकी दी गई है कि अगर किसी ने यहाँ से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज़ को डुबो दिया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों के दौरान जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा हो सकता है, गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अभी तक इस जंग के ख़त्म होने के कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे, और ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि हालांकि अगर अमेरिका और ईरान की जो फ़ौजी क़ुव्वत है उसका मुआवजा किया जाए तो दोनों का कोई मुकाबला सामने दिखाई ही नहीं देता। लेकिन ईरान पूरे जोश और जज्बे के साथ इस जंग में मसरूफ़ अमल है। इसराइल के लिए तो खैर ये जंग एक बहुत ही डरावना ख्वाब साबित हुई है। हो सकता है कि तवील मुद्दती जंग के दौरान ईरान ज़्यादा देर तक सस्टेन न कर सके, लेकिन जिस तरह का उसने एक सिनेरियो तय कर दिया है आइंदा मुस्तक़बिल में ये जंगों की हिकमत अमली पर बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। और इसके अभी आप देख लीजिए कि जो खलीजी ममालिक हैं उन पर भी बहुत बुरे असरात पड़ने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारे असरात तो सामने आना भी शुरू हो गए हैं कि दुबई जैसा मुल्क जो है वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोगों का इनखला जो है वो जारी है। और इसी तरह सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान भी कुछ एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए गए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल की हिफाजत के लिए उनको तनहा छोड़ दिया, हालांकि दहाइयों तक ये ममालिक अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करते रहे। लेकिन अब जब वक्त आया है तो हालात अक्सर तब्दील होते चले गए हैं, और ये सूरत हाल आगे चलकर जो अरब ममालिक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बनेगी।